بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلام اور سائنس کے ضمن میں اس ماڈیول میں ہم کائنات کی تخلیق اور توسیع کے حوالے سے سائنسی نقطہ نظر اور قرآن مجید کے جو آیات ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ تخلیق کائنات کے حوالے سے سائنس کا جو نظریہ ہے وہ بگ بینگ تھیوری کے نام سے جانا جاتا ہے کہ تقریباً 13.8 بلین سال پہلے ایک انسانی جو تخمینہ ہے اس کے حساب سے کائنات ایک سمٹے ہوئے واحد مادے کی صورت میں تھی۔ یہ ابتدائی مادہ جس کو بعض سائنسدانوں نے سپر ایٹم کا بھی نام دیا ہے، سپر ایٹم، اس کے اندر تمام اجزاء بڑی شدت کے ساتھ اندر کو کھچے ہوئے تھے، اور اس کے بعد یہ جو ابتدائی واحد مجموعہ تھا سپر ایٹم، اس کے اندر ایک بڑا زبردست قسم کا دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے نتیجے میں اس کے جو اجزاء ہیں وہ چاروں طرف پھیلنے لگے۔ وہ جو اجزاء پھیلے تو اسی سے ہی پھر آسمان، کہکشائیں، سورج، ستارے، سیارے اور یہ کائنات وجود کے اندر آ گئی۔ یہ جو بگ بینگ کے مطابق پوری کائنات ابتدا میں ایک بڑے تودے کی شکل میں زمین و آسمان باہم جڑے ہوئے ایک اکائی تھے، جس کے اندر دھماکے کے نتیجے میں پھر یہ سارا کچھ ظہور پذیر ہوا جس کا ہم نے بیان کیا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے اگر عقلی طور پہ دیکھا جائے کہ یہ کوئی واقعہ اتفاقی طور پر وجود نہیں آیا، چونکہ اگر کوئی اتفاق سے ایسا ہو تو پھر ہر چیز اپنی جگہ پر اس طرح سے ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی جس طرح کی آج اس کی شکل ہے، اور ہر شے بڑے منظم انداز کے ساتھ جو رواں دواں ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑی تدبیر کرنے والی ذات اور ایک بہت بڑی سائنسی طاقت رکھنے والی ذات جسے ہم اللہ کہتے ہیں، اس کی اپنی تدبیر کا ایک نمونہ تھا اور اس کا ایک اظہار تھا۔ انسانی عقل اور سائنس سینکڑوں سال کی تحقیقات اور اربوں ڈالر کے اخراجات کرنے کے بعد اس سراغ تک پہنچی کہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، مگر قرآن مجید جو کہ اسی کائنات جس کی سراغ لگا رہے ہیں اور جس کی بنیاد کو ڈھونڈنے کے لیے انسان اپنی عقل کو دوڑا رہا ہے، اسی کائنات کا مالک اور اسی کائنات کا خالق، ظاہر ہے جب وہ تبصرہ کرتا ہے تو وہ تو خود چونکہ کریٹر ہے، اس کا تبصرہ ایک بہت بڑا علم قطعی ہوتا ہے جس کے اندر کسی قسم کی خطا کا امکان نہیں ہو سکتا۔ اس نے ارشاد فرمایا، اولم یر الذین کفروا، کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی سنگولیرٹی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کر دیا۔ یہ جو پھاڑنا ہے یہ اس دھماکے کے نتیجے میں ہے جس کو قدرت نے پیدا کیا، اور جس سے کائنات اپنی اکائی سے نکل کر ایک بہت بڑے وجود کے اندر تقسیم ہو گئی، اور اس سے پھر کائنات کے دیگر جو اجرام ہیں وہ وجود کے اندر آ گئے۔ تو رب کائنات نے 1400 سال پہلے اس کلام کے اندر، قرآن کے اندر اس حقیقت کا ذکر کر دینا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قرآن مجید یقیناً خالق کائنات کا کلام ہے، چونکہ انسانی عقل تو 1444 سال پہلے اس سطح پہ نہیں پہنچی تھی کہ وہ ان حقائق کو اپنی عقل سے جان سکتی، اور جس پیغمبر پر یہ کلام اتارا گیا تھا وہ پیغمبر بھی نبی امی تھے، جنہوں نے ظاہری طور پر کسی سے کوئی علم حاصل نہیں کیا تھا، یہ اللہ ہی کا عطا کردہ علم تھا جو زبان نبوت سے دنیا کے سامنے آ رہا تھا۔ دوسرا پہلو جس پر ہم بات کریں گے وہ توسیع کائنات کا ہے، ایکسپینڈنگ یونیورس۔ پہلی بار انسانوں کو مطالعے کے درمیان کہا جاتا ہے کہ ماہر فلکیات ایڈون ہبل تھا جس نے یہ انکشاف کیا کہ ہماری کہکشاں کائنات میں اکیلی نہیں ہے، اس کائنات میں اور بھی بے شمار کہکشائیں ہیں جو ایک دوسرے کی مخالف سمت میں دوڑتی چلی جا رہی ہیں،
جیسے ان کی سپیڈ تیز ہو رہی ہے، اس طرح لگتا ہے کہ یہ کائنات بھی آگے کو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی یہ ایک بند محدود دائرہ نہیں ہے جس کے اندر یہ ساری کائنات، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے موجود ہیں۔ صرف ایک محدود دائرے کے اندر نہیں، بلکہ اس میں ایکسپینڈ کر رہی ہے کائنات، یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اس نظریے پر سائنسدانوں نے کام کیا۔ 1965 میں دو امریکی جو ماہرین طبیعیات تھے، آرنو پینزیاس اور رابرٹ ولسن، انہوں نے اس کو اپنے مشاہدات کے ذریعے ثابت کیا، اور یہ دونوں امریکی سائنسدان جو ریاست نیو جرسی میں واقع بیل فون لیبارٹریز میں کام کرتے تھے، انہیں ان کی اس کاوش کے نتیجے میں 1938 میں نوبل پرائز انعام سے نوازا گیا۔ یہ کاوش، اس کا اظہار اسٹیفن ہاکنگ جو دور حاضر کے ایک بڑے سائنسدان گزرے ہیں، انہوں نے بھی کہا یہ کہتے ہوئے کہ this discovery that the universe is expanding was one of the great intellectual revolution of the 20th century۔ یہ دریافت کہ کائنات پھیل رہی ہے، یہ 20ویں صدی کی ایک بہت بڑی سائنسی اختراع تھی اور سائنسی معلومات تھی جو کائنات کے سامنے آئی۔ اب یہ جو بات سائنسدانوں نے اپنی بے شمار جد و جہد کے بعد ابھی اس صدی میں، 20ویں صدی میں آ کر معلوم کی، اس کی بھی آخری دہائیوں کے اندر قرآن مجید نے، اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی طرف پہلے ہی اشارہ فرما دیا تھا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 1 ارشاد فرمایا، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمانے والا ہے۔ اور آگے فرمایا، یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اپنی تخلیق میں جو چاہتا ہے بڑھاتا جاتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے یزید، زیادہ سے نکلا ہے، اضافہ کرنا، بڑھا دینا۔ وہ اپنی خلق میں، اپنی کریشن میں جو چاہتا ہے اس میں اضافہ کرتا جاتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اور وہ اس کائنات کو پھیلانے اور بڑھانے پر بھی قادر ہے، اور اس کو پھیلا رہا ہے، بڑھا رہا ہے۔ وہ کام جو اللہ رب العزت کر رہا ہے خود بطور خالق، انسان نے ہزارہ سال کے بعد اس کی ایک جھلک دیکھی اور اس بات کو پہچاننے کی پوزیشن میں گئے جس کو قرآن مجید پہلے بیان کر رہا ہے۔ یہی بات ایکسپینڈنگ یونیورس کی اللہ پاک نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 47 میں کی۔ فرمایا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی طاقت کے ساتھ بنایا۔ یہ لفظ عید آیا، عید ہاتھ کو کہتے ہیں، اور یہاں پر مراد یہ ہے کہ بہت بڑی طاقت، چونکہ ہاتھ طاقت کا استعارہ ہے۔ ہم نے آسمانی کائنات کو بڑی طاقت کے ساتھ بنایا، بڑی قوت کے ساتھ بنایا۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور یقیناً ہم اس کائنات کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں۔ موسعون کا لفظ نکلا ہے وسیع سے، وسیع کرنا، پھیلانا۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کائنات کو پھیلائے چلے جا رہے ہیں اور پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غالباً اسی آیت کریمہ سے متاثر ہو کر اپنا یہ شعر لکھا تھا، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ تو قرآن مجید کی یہ جو آیت کریمہ ہے، اس نے دو ٹوک انداز میں ہمیں بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پوری قوت کے ساتھ تخلیق کیا، اور یہ کائنات اب آگے اللہ ہی کے اذن اور اس کی طاقت سے مزید پھیلتی چلی جا رہی ہے اور توسیع پاتی چلی جا رہی ہے۔ بلا شبہ قرآن مجید کا یہ بہت بڑا سائنسی معجزہ ہے کہ خالق کائنات نے وہ بات جو انسان آج معلوم کر رہا ہے، اسے 1400 سال پہلے نبی امی پر نازل ہونے والی کتاب میں بیان کر دیا تھا۔